السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی، دونوں ہاتھوں، اللہ کے و رسول ہی، اور اس کے پیغمبر کے۔ تو دونوں ہاتھوں کے درمیان سے مراد ہے آگے، نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، یعنی اللہ کے رسول سے سن کے دونوں کے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے رہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں وہ راستے پر چل رہے ہیں تو پیچھے پیچھے چلو، نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے دین کے پیچھے رہو، ان کے دین کے آگے نہ بڑھو، ان کے دین کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے فرقوں کی کتابیں دیکھ کر، فقہ کی کتابیں دیکھ کر جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنے من گھڑت دین جو ہے ان کو آگے بڑھا دیا ہے۔ یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین حق جو ہے وہ وہی ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ جو فرقوں نے جو ہے مذاہب تیار کیے ہیں، وہ جو ہے وہ آسمانی دین کے مقابلے میں صفر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آسمانی دین کو پیٹھ پیچھے کرنا اور اپنے من گھڑت دینوں کو جو ہے آگے بڑھانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو ہے آج جو کچھ دین اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے تمام کلمہ پڑھنے والے ملکوں میں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے کافروں کے فتنے یا اپنے بنائے ہوئے جو ہے دین مذاہب جو ہے وہ چلائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے آسمانی دین کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ اس بات سے منع کر رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی، دونوں ہاتھوں، اللہ کے و رسول، اور اس کے پیغمبر کے، یعنی پیغمبر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر سے کے آگے سے، ان سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، ڈر جو اللہ سے۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ جو تم نے تماشا بنا رکھا ہے نا، ان کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا اور اپنے من گھڑت مذاہب جو ہیں ان کو آگے کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے۔ اس کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو اور یہ کام نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ سب کچھ ہے، باتیں تمہاری سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ جو تم نئے مذاہب تیار کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، نہ اٹھاؤ بلند کرو، اصواتکم، آوازیں اپنی، صوت کی جمع اصوات، نہ بلند کرو آوازیں اپنی، فوق صوت النبی، اوپر آواز خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے۔ جب آپ نبی علیہ السلام کے سامنے یا آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے پست نیچے ہونی چاہیے، اعلیٰ اور اونچی آواز نہیں تمہاری ہونی چاہیے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ ولا تجہروا، اور نہ تم ظاہر کرو، لہو، واسطے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالقول، باتوں کو، کجہر، من ظاہر کرنے، بعضکم، بعض تمہارے کے، لبعض، واسطے بعض کے۔
جیسا تم آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرتے نا، اوے ادھر آ عبداللہ، ادھر آ گل سن، کوئی احترام نہیں، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں، جس سے بے تکلف ہو کر جو ہے ادب و جو ہے احترام کو چھوڑ کر تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طریقے سے باتیں نہ کیا کرو۔ وہ معزز شخصیت ہے، ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، ساری امت سے اعلیٰ ہے، اس لیے ان کے سامنے ادب و احترام سے بولو، اور تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا انتہبط، یہ کہ ضائع ہو جائیں گے اعمالکم، عمل تمہارے۔ اگر تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کی، یا عام اپنے ساتھیوں کی طرح جو ہے بات کرنے کا انداز بنایا جس میں کوئی ادب و احترام کا لحاظ نہ ہو، تو ان دونوں طریقوں سے جو ہے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کے مطابق آپ کو جو ہے انہیں عزت دینی چاہیے، وہ مقام دینا چاہیے، ان کا احترام عزت کرنی چاہیے، ورنہ تمہارے سارے نیک اعمال جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم نہیں سمجھ سکو گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، نیچی رکھتے ہیں، اصواتہم، آوازیں اپنی، عند رسول اللہ، پاس اللہ کے پیغمبر کے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا آپ کے سامنے اپنی آوازیں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نیچی رکھتے ہیں، آوازیں کم رکھتے ہیں، اولئک، یہ الذین، وہ لوگ ہیں، امتحنا، امتحان دے لیا، آزما لیا اللہ تعالیٰ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقویٰ، واسطے حقیقی پرہیزگاری کے۔ جن لوگوں نے اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا آپ کی مجلس میں اپنی آوازیں نیچی کر لیں اور ادب و احترام سے گفتگو کی، اللہ نے ان کی آزمائش کی ہے حقیقی پرہیزگاری کے لیے، اور اللہ نے جانچ لیا ہے کہ ان کے دلوں میں پرہیزگاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے سے بچنا ہے۔ انہوں نے اپنی آوازیں نیچی کر لی ہے اللہ کا حکم سن کر۔ لہم، واسطے ان کے، مغفرت، بخشش ہے، واجر عظیم، اجر ہے، بدلہ ہے بہت بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادون، جو ندا کے معنی بلانا، جو بلاتے ہیں آپ کو، جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ورائے، پیچھے سے، الحجرات، حجروں کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اکثرہم، زیادہ ان کے، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے، وہ جاہل ہیں، بیوقوف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی تمیم کا یہ قبیلہ جو مدینہ سے باہر دور رہتا تھا، اس قبیلہ کے کچھ لوگ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل سیکھنے کے لیے آئے، تو پہلے مسجد نبوی میں پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے حجرہ مبارک میں جا چکے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے پیچھے چل پڑے اور حجروں کے باہر سے نبی علیہ السلام کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ نے جو ہے نوٹس لے لیا اور فرمایا کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ ان کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ جو مرکز ہے تعلیم و تربیت کا،
اس کے اندر وہ انتظار کرتے کہ نبی علیہ السلام جو ہے اپنے حجرہ مبارک سے جو ہے ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو ہے آخر گھروں کے جو ضرورتیں ہیں وہ بھی تو پوری کرنی ہے کھانے پینے کی، تو اگر وہ کچھ وقت کے لیے جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہاں مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ بنی تمیم کے جو لوگ آئے تھے، اگر وہ صبر کرتے حتیٰ یہاں تک کہ تخرج آپ نکلتے الیہم طرف ان کی، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر واسع ان کے، بجائے اس کے کہ وہ بنی تمیم کے لوگ جو آئے ہیں وہ حجروں سے باہر سے آپ کو آوازیں دینے شروع کر دی ہیں، انہوں نے اس سے بہتر تھا کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو ہے ان کا انتظار کرتے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں تشریف لائیں گے تو پھر ہم ان سے مسائل جو ہے وہ پوچھ لیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے غلطی بتا دی اور ساتھ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی معافی بھی جو ہے اس کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ ان کی غلطیوں کو بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ خالص ایمان والے تھے، اس لیے ان کو نہیں پتہ تھا اس طریقے کا ادب آداب کا، اس لیے ان سے غلطی ہوئی، بے وقوفی ہوئی، جہالت ہوئی، چنانچہ اللہ نے جو ہے ان کے غلطی کو معاف کر دیا اور رحم کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی نافرمان، بنبأ، ساتھ کسی بھی خبر کے، اگر اللہ کا باغی نافرمان کوئی شخص جو رب کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، ایسا بندہ جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، پس اس کی چھان بین کر لو، اس کی وضاحت کر لو کہ کہیں وہ خبر جو ہے غلط نہ ہو، اور غلط خبر کی بنیاد پر تم کوئی غلط جو ہے عمل نہ کر بیٹھو۔ مثلا کسی نے آ کر کسی کو بتایا جی تمہارے بیٹے کو فلاں نے مارا ہے، اور جس کا نام لے رہا ہے وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، لیکن اس فاسق نے آ کر شرارت کر دی ہے۔ اب جس کا بیٹے کے پر الزام لگا ہے اس کو چاہیے کہ فوراً غصے میں نہ آئے، پہلے تحقیق کر لے، تحقیق کے بعد جو ہے پھر وہ دیکھے کہ حقیقت کیا ہے، چھان بین کر لے۔ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے پوچھے کہ امی تم نے کسی کو مارا، وہ کہتا ہے جی میں نے تو نہیں مارا، لیکن ایک فاسق فاجر آدمی، جھوٹے آدمی نے شرارتاً، فساد اور لڑائی کرانے کے لیے جو ہے اس نے یہ شرارت کر دی ہے، تو فوری طور پر غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک اللہ کا نافرمان جو ہے، بے نمازی نافرمان جو ہے، اس کی بات کی پہلے تحقیق کر لو، پھر اس پر اپنا رد عمل دو۔ فتبینوا، پس چھان بین کر لو، تحقیق کر لو، ان تصیبوا، یہ کہ تم پہنچاؤ، قوماً، کسی قوم کو، بجہالت، ساتھ جہالت کے، لا علمی کے، ایسا نہ ہو کہ اپنی لا علمی کی وجہ سے بغیر تحقیق کے کسی شخص کو جو ہے کوئی نقصان پہنچا دو، جس کا قصور نہ ہو اس کو تم جو ہے نقصان پہنچا دو غلط خبر پر۔ فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ، علی ما، اوپر اس کے جو فعلتم، تم نے کیا ہے، نادمین، پشیمان، بغیر تحقیق کے تم نے جو ہے جب ریئیکشن دیا ہے، تو اس میں کسی کے ساتھ، بے گناہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جب پتہ چلے گا کہ وہ ہو، یہ تو غلطی ہوگی، قصور تو اس کا نہیں تھا، تو وہ تو اور تھا،
تو پھر تمہیں آپ جو ہے پشیمان ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے لوگوں میں، پھر تم جو ہے مظلوم کے پاؤں پکڑتے پھرو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھرو، اس سے بہتر ہے کہ پہلے تحقیق کر لو کہ جو تمہیں خبر سنائی جائے فاسق انسان نے، رب کے نافرمان نے، یہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ ورنہ اگر تم چھان بین نہیں کرو گے تو کسی قوم کو اپنی جہالت اور لا علمی میں نقصان پہنچا دو گے، اور نقصان پہنچانے کے بعد جو ہے پھر تمہیں جو ہے افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی کہ میں نے جو ہے زیادتی کی ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ بے شک فیکم بھی تمہارے رسول اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب تمہیں اللہ کے پیغمبر موجود ہیں تو ان سے فیصلہ کروا لو۔ کوئی نئی خبر آئے تو اللہ کے پیغمبر سے جو ہے پوچھ لو، جو ان کے دائرہ اختیار میں آتی ہے وہ خبر ان سے پوچھ لو، جو نبی علیہ السلام کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مثلا کوئی شخص جو ہے کسی قبیلے پر الزام لگا دیتا ہے کہ فلاں قبیلہ جو ہے جو وہ منافق ہیں، جو فلاں انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے وہ کام کیا، تو جب لوگوں کے بارے میں کوئی افواہ پھیلائی جائے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام اگر موجود ہیں تو ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے جو بات نبی علیہ السلام کے دائرہ اختیار میں آتی ہے ان کو بتائی جائے کہ حضور ہمیں یہ خبر بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ لو یطیعکم اگر وہ پیغمبر حکم مانے تمہارا، فی کثیرن بیچ بہت سی کے، من الامر خاص کاموں میں سے، اگر خاص باتیں جو ہے ان میں نبی علیہ السلام جو ہے تمہارے پیچھے لگ جائیں، تمہاری اطاعت کریں، تمہارا حکم مان لیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لعنتم، البتہ مشکل میں پڑ جاؤ گے تم۔ نبی علیہ السلام کو جو ہے اپنی بات جو ہے نہ منواؤ، بلکہ ان سے رائے حاصل کرو گے جی یہ بات جو ہے فلاں قبیلے کے بارے میں ہمیں جو ہے ملی ہے، یا اللہ کے دین کے کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں یہ بات ملی ہے، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں۔ اور اگر آپ جو ہے نبی علیہ السلام کو جو ہے مجبور کریں گے کہ جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح آپ کریں، تو یہ پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے بات شروع والی ہے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے چلو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ان کے فیصلوں کے پیچھے چلو، اپنی بات اپنے فیصلے جو ہے وہ نہ منوانے کی کوشش کرو۔ شروع میں جو آیت ہے، پہلی آیت کہ اپنی بات نہ منواؤ، جو اللہ کے رسول سے نے فرمایا ہے وہ مان لو۔ فرمایا اگر اپنی بات منواؤ گے تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حببا، پسند کیا ہے، محبوب رکھا ہے، الیکم، طرف تمہاری، الایمان، حقیقی ایمان کو، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تمہاری تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہے آسمانی دین کے لیے، اور جو نبی علیہ السلام نے آسمانی دین کے ذریعے تمہارا ایمان تیار کیا تمہارے دلوں میں، یہ ایمان اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ تمہارے ایمانوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وَزَيَّنَهُ، اور اس ایمان کو اللہ تعالی نے خوبصورت بنا دیا ہے، بھی فی قلوبکم، بھی تمہارے دلوں کے۔ جس ایمان کو نبی علیہ السلام نے آسمانی دین قرآن کے ذریعے تمہارے دلوں میں اتارا ہے،
تمہارے دلوں میں داخل کیا ہے، وہ تمہارا ایمان جو ہے قرآن کی ہر بات پر تمہارا ایمان جو ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے، پیارا ہے، اور اس ایمان کی خوبصورتی جو ہے تمہارے دلوں میں اللہ ڈال دی ہے، اللہ نے ڈال دی ہے۔ جس طرح اللہ کو تمہارا ایمان بڑا پیارا لگتا ہے، اس وقت تمہیں خود بھی اپنا ایمان جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور تم پسند نہیں کرو گے کہ میں کسی بے ایمانی یا بددیانتی یا چھوٹی سی بات پر میں اپنے ایمان کو برباد کر لوں، اور تمہیں اپنا ایمان جو ہے بڑا محبوب ہے اور بڑا جو ہے مزین ہے، خوبصورت ہے، تمہیں لگتا ہے اپنا ایمان۔ اب یہ معیار جو ہے ہم سب جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا محبوب ہے ہمارے لیے، اتنا جو ہے خوبصورت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے ایمان سے بڑی جو ہے محبت ہو، اور ہمیں اپنے ایمان ہمیں اپنا ایمان جو ہے بڑا خوبصورت نظر آئے۔ یہ ہر ایمان والے کو جو ہے اپنے ایمان کی پرکھ کرنی چاہیے، ہر لمحہ جو ہے اس کو جانچنا چاہیے کہ کیا میرا ایمان اس معیار پر ہے جس ایمان سے اللہ بھی محبت کرے اور میں بھی محبت کروں، اور میرے دل میں یہ میرا ایمان جو ہے یہ خوبصورت ہو جائے۔ یہ ہر شخص کو ہر لمحہ اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میرے ایمان میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا کہ صبح کو بندہ ایمان والا ہوگا، شام کو جو ہے ایمان خارج ہو جائے گا اس کے جسم سے، بے ایمان ہو جائے گا۔ دیکھ لیں ہمارے جو ہے جعلی علماء مفتی جو ہے دنیا کی لوٹ مار کی خاطر جو ہے انہوں نے ایمان جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے لوٹ مار کی خاطر اپنے ایمان کو ختم کر دیا انہوں نے۔ کیا یہ ایمان اللہ کو پسند ہے؟ یہ ظالمانہ ایمان جو ہے لوگوں کو لوٹنا، کیا یہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے ایسے ایمان سے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کر رہا اور اس نے ناپسند کیا ہے لیکن پر تمہاری الکفر حقیقی کفر کو، اللہ نے تمہارے لیے کفر جو ہے انکار جو ہے اس کو ناپسند کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول کے فیصلوں ان کی نصیحتوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ والفسوق، اور اس نے ناپسند کیا ہے نافرمانی کو، نہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو، نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کرو۔ اس بات کو اور اس نافرمانی کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ والعصیان، اور اس نے ناپسند کیا ہے نافرمان جو ہے، عصیان کے معنی نافرمانی، حکم نہ ماننا۔ اس بات سے بھی اللہ کو کراہت ہے، نفرت ہے۔ کس بات سے نفرت ہے؟ کفر سے اللہ کو نفرت۔ تمہارے کفر کسی بات کا بھی اللہ کے رسول کی کسی بات کا بھی انکار کرنا، الفسوق نافرمانی کرنے، والعصیان، اور اس کے معنی بھی نافرمانی ہے۔ دونوں کا معنی جو ہے ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ فسوق کے معنی جو ہے یہ اس کا بد عملی جو ہے اس میں زیادہ شامل ہے فسوق کے اندر، اور عصیان کے اندر جو ہے وہ نافرمانی شامل ہے۔ جی فسوق کا گناہ نہیں ہے؟ ہاں جی، فسوق کا گناہ نہیں ہے؟ فسوق کے معنی نافرمانی کرنا، فسق و فجور، برے کام کرنا، نافرمانی کے کام کرنا۔ تو میں یہ وضاحت کر رہا تھا کہ فسوق میں جو ہے عملی نافرمانی کا دخل زیادہ ہے، اور عصیان میں جو ہے یقینی جو ہے نافرمانی، یعنی ایمان ان پر رکھنا جو ہے اس کا دخل جو ہے، ایمان نہ رکھنا یا ایمان کمزور رکھنا، اس کا دخل زیادہ۔ دونوں لفظوں میں مفہوم تو دونوں کا ایک ہے، لیکن فسوق کے اندر جو ہے عمل کا دخل زیادہ ہے،
اور عصیان کے اندر جو ہے وہ فرما برداری کا حکم جو ہے وہ عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو عملی طور پر بھی نافرمانی کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور حکمی طور پر نافرمانی جو ہے اللہ رسول کے حکموں کی نافرمانی، اس کو بھی اللہ نہیں پسند کرتے۔ اولئک کا یہ لوگ ہم الراشدون، وہی ہیں حقیقی ہدایت پانے والے، جو لوگ اپنے سینوں میں خالص ایمان رکھتے ہیں، ایسا ایمان جس ایمان سے اللہ بھی محبت کرتا ہو اور ایمان والا بھی محبت کرتا ہو، اور ایمان والے کو اپنے دل کے ایمان کی خوبصورتی نظر آتی ہو، بڑا پیارا ایمان نظر آتا ہو، تو یہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں حقیقی ہدایت والے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ دیکھیں کوئی بھی بیج ہے، کسان جو ہے بیج کے لیے صاف شفاف دانے جو ہے وہ منتخب کرتا ہے کہ بیج جو جس کو فصل کے لیے زمین کے سپرد کرنا ہے وہ خالص ہونا چاہیے، صاف، اس کو کیڑا وغیرہ نہیں لگا ہونا چاہیے۔ اگر کسی بیج کے دانے کو کیڑا لگا ہوا تو اس میں سے پودا نہیں نکلے گا۔ اسی طرح ایمان جو ہے جس ایمان کے اندر کوئی کیڑا لگا ہوا ہے، کفر کا، شرک کا، منافقت کا، اس سے نیکیوں کی فصل تیار نہیں ہوگی۔ جس طرح خالص دانے جو ہیں ان کو کسان جو ہے، جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کسان جو ہے اگلی فصل بونے کے لیے بہترین جو ہے اناج جو ہے، بیج جو ہے، اس کا جو ہے انتخاب کرتا ہے۔ یہ جو ہے ٹوٹا پھوٹا اناج جو ہے، جو مشینوں میں ٹوٹ جاتے ہیں دانے، ان کو اگر وہ زمین میں بوئے گا تو ان سے فصل نہیں پیدا ہوگی۔ جو دانہ ٹوٹ جائے یا جس کو کیڑا کھا جائے ایک جو ہے طرف سے، تو ایسا دانہ جو ہے اس سے فصل نہیں اگے گی۔ اسی طرح اگر ایمان جو ہے اس میں کوئی کیڑا لگ گیا ہے، کفر کا، شرک کا، منافقت کا، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اس ایمان سے جو ہے نیکیوں کی فصل جو ہے وہ نہیں اگے گی، وہ ضائع جائے گا ایمان۔ فرمایا اولئک ہم الراشدون، یہ لوگ وہی ہیں حقیقی ہدایت والے، جن کا ایمان اللہ کو پسند ہے، خالص ہے، بہت پیارا ہے۔ ایمان والے کو بھی وہ اپنا ایمان بڑی محبت ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے اس کو اپنا ایمان۔ یہ لوگ ہیں حقیقی ہدایت والے، اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان ہوتا کیا ہے، وہ کافروں کے فتنے کے ذریعے دنیا لوٹنے کے لیے جو ہے انہوں نے اسلام کی سب باتیں، ادب آداب سب جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، اور کافروں کے فتنے کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی ایمان والی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں ہے ان کے دلوں میں ایمان۔ اگر ایمان خالص ہوتا تو یہ لوگوں پر ظلم نہ کرتے۔ ایک ایک ممبر پر لاکھوں روپے، میرے اندازے 4-5 لاکھ تو ان کی تنخواہ ہے، ان کے آنے جانے کے، کھانے پینے کے، سفر، ان کے جو ہے یہ سرکاری گاڑیاں اور یہ وہ کتنا، کوئی 10 لاکھ کو ایک ممبر جو ہے مہینے میں 10 لاکھ جو ہے قوم کا لوٹ لیتا ہے، اور اس 10 لاکھ سے جو ہے 50,000 روپیہ مہینہ کے حساب سے 20 بندے جو ہے ایک ممبر کے لوٹ مار سے 20 بے روزگار جو ہے جوان جو ہے وہ بھرتی کیے جا سکتے ہیں ایک ممبر کے۔ اور یہ اسمبلیوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں، قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے، صرف قوم کے لیے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ قوم کے لیے یہ قرضے لے کر کافروں کے بینکوں سے جو ہے سود کے قرضے، یہ قوم کو مقروض کر رہے ہیں، یہ قوم پر مہنگائی اور ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے مسلط کر کے قوم کو جو ہے ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، نہ یہ اسمبلیوں والے
نہ سپریم کورٹ کے جج، جن کا یہ فرض ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کا یہ فرض ہے کہ دیکھیں کہاں اس قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ تمام اسمبلیوں والے جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے زیادہ اکثریت جو ہے ان کی جو ہے وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں۔ نہ کافروں کے آئین فتنے کا ان کو کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ اللہ کے آئین کے ان کے پاس کوئی علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے حکمران جو ہیں نااہل ہوں گے، ان کے اندر حکمرانی کی اہلیت نہیں ہوگی، صلاحیت نہیں ہوگی، اگر وہ جو ہے مسلط ہو جائیں تم پر جو ہے، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ان میں سے کوئی اہل نہیں ہے، نہ اللہ کے قرآن کے کو یہ جانتے ہیں، نہ کافروں کے آئین فتنے کو یہ جانتے ہیں۔ یہ دونوں سے جاہل ہیں، اور یہ صرف اور صرف اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ قوم کو فائدہ کچھ نہیں ہے، ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور عورت نے کیلکولیشن دی تھی یوٹیوب پر کہ یہ سرکاری گاڑیاں استعمال جو کرتے ہیں ملازم، روزانہ 3 کروڑ روزانہ کا جو ہے پٹرول جو ہے وہ قوم کا جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ قوم کے ہر فرد پر جو ہے ان گاڑیوں کے استعمال سے 3 کروڑ روزانہ کے اعتبار سے جو ہے قوم پر بوجھ جو ہے لادا جا رہا ہے۔ اس بات کا جو ہے سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے، اس بات کا نوٹس لے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ پوچھے حکومت سے کہ تم نے عوام پر کون کون سا بوجھ جو ہے مسلط کیا ہوا ہے، کیسی کیسی عیاشیاں جو ہے تم ملازموں کو کروا رہے ہو۔ یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے۔ اگر یہ اسمبلیوں والے اور کرسیوں والے بے ضمیر ہو گئے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، تو کم از کم سپریم کورٹ کے ججوں کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو اتنا جو ہے پٹرول خرچ ہو رہا ہے، ہر جو ہے ملازم اس کے پاس جو ہے گاڑی ہے، اور گاڑی اور اس کا جو خرچہ ہے پٹرول، اس کا سارا جو ہے مرمتیں جعلی جو ہے وہ مرمتیں جو ہے وہ سارے خرچ جو ہے قوم پر پڑ رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیں وزیر اعظم کا ایک علیحدہ طیارہ جو ہے، نائب وزیر اعظم کا علیحدہ طیارہ ہے، وہ عام فلائٹس کے اندر کیوں نہیں سفر کر سکتے؟ اسپیشل طیارے میں ایک میں بیٹھ کر جو ہے وزیر اعظم اپنے طیارے میں، نائب وزیر اعظم اپنے طیارے میں، اور صدر جو ہے اس کا اپنا طیارہ ہے، سارا قوم پر بوجھ ہے۔ وہ عام فلائٹ جو ہیں ان میں سفر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو احساس نہیں ہے، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ وہ قوم کو جو ہے دن بدن زیادہ لوٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ خالص ایمان والے ہیں، جن کے ایمان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، وہ خود بھی اپنے ایمان سے محبت کرتے ہیں، وہ خود بھی اپنے ایمان کو جو ہے وہ بڑا خوش نما سمجھتے ہیں، خوش کرنے والا سمجھتے ہیں، خوبصورت سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقی ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، و نعمہ، اور اس کی نعمت ہے۔ یہ خالص ایمان ہونا یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل ہے۔ جس کو اللہ نے خالص ایمان عطا فرمایا، جس کے ایمان سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، مہربانی ہے، اور اللہ کی نعمت ہے، انعام ہے اس پر اللہ کا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو جماعتیں
من المومنین حقیقی ایمان والوں میں سے ایک تاتالو آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا پس صلح کروا دو بینہما درمیان ان کے. یہ معاشرے کو مومنین کے معاشرے کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ معاشرے والوں اگر تمہارے سامنے دو بھائی، دو افراد، دو قومیں، دو خاندان آپس میں لڑ پڑیں تو تماشا نہ دیکھو، آنکھیں بند نہ کرو. اگر تم آنکھیں بند کرو گے، تماشا بنا لو گے اس کو، تو پتہ نہیں کتنی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں آپس میں لڑ کر. اس لیے جانیں بچانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد جو ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان آ جائیں اور پھر جو ہے ان کی بات سن کر، دونوں کی بات سن کر جو ہے وہ ان کی صلح کروائیں، عدل و انصاف کی بنیاد پر. ظالم کو ظالم قرار دیں، مظلوم کو مظلوم قرار دیں، اور پھر جو ہے ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دیں. جب برابر ہو جائیں تو پھر ان کی صلح کروا دیں. پہلے ظالم مظلوم برابر کرنا لازم ہے. الف نے بے کی کوئی چیز چھین دی ہے، الف ظالم ہے، بے مظلوم ہے. جب تک الف ظالم سے اس بے کی مظلوم کی چیز چھین کر تم جو ہے بے مظلوم کو نہیں دو گے، اس وقت تک صلح نہیں ہو سکتی. صلح اس وقت ہوتی ہے جب ظالم ظالم نہ رہے اور مظلوم مظلوم نہ رہے. ظالم سے جو اس نے مظلوم کا حق چھینا ہے، جب تک وہ واپس نہ ہو جائے ان کی صلح نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ اگر تمہارے معاشرے میں دو افراد، دو خاندان، دو گھر، دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑیں تو فوراً جو ہے مداخلت کرو اور عدل و انصاف کی بنیاد پر جو ہے ان کی صلح کرواؤ. پہلے ظلم کا خاتمہ کرواؤ، پھر صلح کرو. یہ نہیں کہ یہ چودھری صاحب نے جو ہے، یہ ملک صاحب نے جو ہے غریب آدمی کی کوئی بات چھین لی ہے تو صلح کرنے والے کہیں او یار چھڈ پڑا، چھڈ چودھری صاحب جو ہے چودھری صاحب ہے نہ جان دے یار. یہ صلح یہ طریقہ نہیں ہے کہ چودھری نے جو ہے کسی کا حق چھینا ہے تو چودھری کو جو ہے معاف ہے. وہ نہیں. ہمارے ہاں یہ سیاست چلتی ہے. کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو کہتے ہیں یار بڑا آدمی ہے، چھڈو یار، اتنے ضرور سینگ پھسانے ہیں. وہ غریب پر جو ہے سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ تیرے مقابلے ملک صاحب ہیں، یار چودھری صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، جان دے اس لڑائی میں، چھوڑ جو صبر کر لے. یہ غلط ہے طریقہ. جس نے بھی ظلم کیا ہے اس سے ظلم کا بدلہ لے کر پھر صلح کرو. فہم بغت پس اگر بغاوت کرے احداہما ایک پارٹی ان دونوں میں سے، علی الاخری اوپر دوسری پارٹی کے، دوسرے گروہ کے، فقاتلوا پس لڑائی کرو التی اس گروہ سے، اس پارٹی سے، تبغی جو بغاوت کرتی ہے. جو بغاوت کرنے والا ہے جو ہے وہ اپنی بغاوت کا جو ہے مداوع نہیں کرتا. جو حق چھینا ہے اس نے، دوسری پارٹی کا حق چھینا وہ واپس نہیں کرتا ہے. تو فرمایا پھر تم جو صلح کروانے والے تمہیں اس کے خلاف لڑنا چاہیے. اس کے خلاف لڑ کر جو ہے اس سے مظلوم کا حق چھین کر مظلوم کو دو، اور اس وقت تک لڑتے رہو اس باغی کے خلاف حتیٰ تفیہ، یہاں تک بھی لوٹ آئے الی امر اللہ، طرف اللہ کے حکم کے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ عدل و مساوات، کہ ان کی صلح کراؤ عدل و انصاف پر. ظالم سے مظلوم کا حق لے کر پہلے دو، پھر صلح کرواؤ. تو جب تک ظالم جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے اس کے خلاف لڑتے رہو. فرمایا فَإِنْ فَاءَتْ پس اگر وہ ظالم جماعت جو ہے فاءت لوٹ آئے
اپنا ظلم جو ہے اس کو تسلیم کر کے اس کا مداوع کرے، مظلوم کو حق ادا کرے، وہ عدل و انصاف کی طرف فات لوٹ آئے، یعنی ظالم جو ہے مظلوم کو اس کا حق دے دے، فَأَصْلِحُوا پس تم صلح کروا دو بینہما درمیان ان کے بالعدل ساتھ برابری کے۔ برابری سے کیا مراد ہے کہ ظالم ظالم نہ رہے اور مظلوم مظلوم نہ رہے۔ پہلے ظلم کا خاتمہ کرو، ظالم نے مظلوم کا جو حق چھینا ہے پہلے اس کو اس کا حق دلاؤ، پھر صلح کرو۔ جب وہ برابر ہو جائیں، ظالم سے مظلوم کا جو ہے حق لے کر جو ہے مظلوم کو جب تک دیا نہ جائے اس وقت تو برابر نہیں ہو سکتے۔ برابر اس وقت ہوں گے کہ مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے ظالم سے، اور پھر جب برابر ہو جائیں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، پھر جو ہے ان کی صلح کرواؤ۔ واقسطوا اور انصاف کرو۔ صلح کرواتے، صلح جو ہے انصاف کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ پہلے انصاف ہے پھر صلح ہے، پہلے دونوں کو برابر کر دو۔ انصاف کے معنی نصف نصف، آدھا آدھا برابر کرنا، عدل کے معنی برابر کرنا ہے۔ جب تک ظالم ظالم نہ رہے، مظلوم مظلوم نہ رہے، یعنی ظالم سے مظلوم کا ظلم حق جو ہے لے کر مظلوم کو دیا نہ جائے، اس وقت تک صلح نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین محبت کرتا ہے تمام انصاف کرنے والوں سے، جو معاشرے کے اندر انصاف کرتے ہیں، زبان سے عمل سے جو انصاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور جو معاشرے میں ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، ہر الیکشن میں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو، قوم کو لوٹنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت نہیں کرتا، اور نہ یہ انصاف کرنے والے۔ ظالم کو کرسی دینا الیکشن میں ووٹوں کے ذریعے، یہ انصاف نہیں ہے۔ ظالم تو اس اہل ہی نہیں ہے، وہ تو نااہل ہے۔ اہل وہ ہے، دوسرے پارے میں ہم قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کے بادشاہ بننے پر جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بادشاہ طالوت جو ہے اس کو اللہ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ اس لیے بنایا کہ وہ سب سے بڑا عالم دین ہے، اور دوسری اس کی خوبی کہ وہ جسمانی طور پر تندرست ہے۔ یہ قرآن کے دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بناتے ہوئے یہ دو صفات جو ہے گنوائی ہیں، کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہی بنی اسرائیل پر بادشاہی اس لیے دی ہے کہ وہ سب سے زیادہ آسمانی دین کا جو ہے، دین حق کا جو ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے، اور دوسرا کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہے، وہ جہاد میں سب سے آگے ہوگا، سب سے پیچھے نہیں ہوگا، وہ جہاد میں سب سے آگے ہوگا۔ تو یہ دو خوبیاں جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر کے اس امت پر لازم کر دی ہیں، کہ چپڑاسی سے لے کر اوپر وزیر اعظم صدر تک ہر شخص جو ہے اس کو عہدہ دیا جائے جو یہ دو صفات رکھتا ہے، کہ وہ سب سے بڑا عالم دین ہو اور جسمانی طور پر تندرست ہو۔ یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے اگر قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو اسی لیے جو ہے اس قوم پر وبال اور عذاب جو ہے انہوں نے مسلط کر رکھا ہے۔ یہ اہل ہی نہیں ہے کرسیوں کے، یہ تو کرسیاں چھیننے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین،
بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے حقیقی انصاف کرنے والوں سے۔ انما بے شک المؤمنون تمام حقیقی ایمان والے اخوتن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان والوں کو ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ فاصلحوا پس اصلاح کرو، بین اخویکم درمیان اپنے بھائیوں کے۔ کسی بھائی میں کوئی کمزوری ہے، کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح کرو، خاموش نہ رہو، آنکھیں نہ بند کرو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، کسی ظالم کو دیکھ کر اس کو ظلم سے نہ روکنا، آنکھیں بند کر لینا، منہ دوسری طرف کر لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت میں۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی ہفتے کے دن، ان کے 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک مچھلیاں پکڑنے والے، ایک ان کو روکنے والے کہ اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا ہے، نہ پکڑو، اور تیسرا گروہ تھا ہمارے جیسے شریف گونگے، جنہوں نے ان کو ظالموں کو نہیں روکا، خاموش رہے۔ جیسا ہم بڑے پرہیزگار بنتے ہیں، ظالم کو جو ہے ظلم دیکھ کر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو جب عذاب آیا تھا مچھلیاں پکڑنے والوں پر آیا تھا، اور انہیں نہ روکنے والوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ ان سب کو اللہ نے ان کی شکلیں بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دی تھی، اور بچا وہی گروہ تھا اللہ کے عذاب سے جو ان کو منع کرتا تھا کہ نہ پکڑو ہفتے کے دن۔ اللہ نے جب منع کیا مچھلیاں پکڑنے سے، کیوں پکڑتے ہو؟ تو یہ حق کہنا جو ہے برائی سے روکنے کے لیے، حق بات کہنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ آج جن علماء اور مفتیوں نے حق کہنا تھا وہ خود چور ڈاکو بن چکے ہیں، وہ خود لٹیرے بن چکے ہیں، وہ خود جاہل ہو کر جو ہے لاکھوں لوٹ رہے ہیں قوم کا۔ جنہوں نے قوم کی اصلاح کرنی تھی وہ خود جو ہے وہ چور ڈاکو بن گئے۔ فاصلحوا فرمایا فاصلحوا بین اخویکم پس اصلاح کرو درمیان اپنے بھائیوں کے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ کا غضب اور قہر تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اللہ سے ڈرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تم پر اللہ اسی طرح رحم، اسی لحاظ میں رحم کرے گا جب تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے۔ کیا یہ قوم کو لوٹنا جو ہے یہ اس کو رحم کہتے ہیں؟ یہ قوم کو جو ہے جاہل بن کر جو ہے لوٹنا یہ رحم ہے؟ رحم اس کو کہتے ہیں؟ ان علماء اور مفتیوں کے پاس نہ اللہ کے قرآن کا علم ہے، نہ کافروں کی شیطانی جمہوریت کا جو ہے آئین جو ہے ان کا فتنہ جو ہے اس کا ان کے پاس علم ہے۔ ان پہ اللہ کس طرح رحم کرے گا؟ یہ تو قوم کو جو ہے برباد کر رہے ہیں، قوم کو لوٹ رہے ہیں، یہ ان پہ اللہ کیسے رحم کرے گا؟ لو جی دوبارہ پڑھ دوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا نہ آگے بڑھو، بین یدی دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی آگے سے اللہ کے و رسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان کے دین کو قبول کرو، اپنی طرف سے جو ہے نئے دین اور مذاہب بنا کر جو ہے قوم کو جو ہے گمراہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کے دین کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے مقابلے میں اپنے مذاہب نئے دین بنا کر جو ہے امت کو برباد نہ کرو۔ واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ سے۔ یہ اللہ کے دین کی دشمنی ہے کہ تم اللہ کے دین کے پیچھے پیچھے چلنے کی بجائے تم نے اس کے مقابلے میں اپنے مذاہب تیار کر دیے ہیں فرقوں نے، گمراہ مذاہب، اور وہ پھیلا رہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ یہ ظلم ہے، اس ظلم کے انجام سے ڈرو اللہ سے۔
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو اصواتکم، آوازیں اپنی، فوق صوت النبی، اوپر آواز خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمہاری آواز نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر تمہاری آواز نبی علیہ السلام سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں یہ بدتمیزی ہوگی، یہ جہالت ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا، نہ ظاہر کرو لہو واسطے اس کے بالقول، باتوں کو، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر اونچی اونچی باتیں نہ کرو، بغیر ادب آداب کا لحاظ کیے جو ہے باتیں نہ کرو، جس کا جاہرکم، من ظاہر کرنے تمہارے، ظاہر کرنے بعضکم، بعض تمہارے کے لباس واسطے بعض کے، جس کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ادب و احترام کا لحاظ کیے بغیر باتیں کرتے ہو، یہ انداز نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں اپنانا۔ آپ کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ کے مقام و مرتبے کا خیال رکھنا ہے، عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے نبی علیہ السلام کے سامنے عام دوستوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح جو ہے بغیر کسی ادب و احترام کے بات کی تو تمہاری سب نیکیاں برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ، کسی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ اس کو برداشت نہیں ہے کہ تم جو ہے نبی علیہ السلام کے جو ہے سامنے ادب و احترام کو چھوڑ دو، ان کی عزت اور ان کا احترام نہ کرو، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ تمہاری نیکیاں برباد کرے گا، اور جب نیکیاں برباد ہوں گی تو ظاہر ہے پھر جہنم میں جانا پڑے گا، پھر اللہ تمہیں سزا دے گا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم نہیں سمجھ سکو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے نامہ اعمال سے سب نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے توہین کی، ادب و احترام آپ کا جو ہے وہ نہ کیا، گفتگو کرتے ہوئے رویہ آپ کا درست نہ ہوا، تو ساری نیکیاں برباد اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ ان الذین یغضون، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، اصواتہم، آوازیں اپنی، عند رسول اللہ، پاس اللہ کے پیغمبر کے، اولئک، یہ لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، امتحان اللہ، جانچ لیا، امتحان لے لیا، جانچ لیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقویٰ، واسطے حقیقی تقوی کے، پرہیزگاری کے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے بعد اپنی آوازیں نیچی کر دی ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے یا آپ کے سامنے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ لہم مغفرۃ، واسع، ان لوگوں کے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادون، جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرہم، زیادہ ان کے، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے۔ ولو انہم، اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج، یہاں تک کہ آپ نکلتے، الیہم، طرف ان کی، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر واسع ان کے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ حجروں کے باہر سے آوازیں نہ دیتے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو ہے انتظار کرتے، اور نبی علیہ السلام خود تشریف لاتے مسجد نبوی کے اندر، پھر ان سے مسئلے مسائل پوچھ لیتے، یہ بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاء، اگر آئے، کم، تمہارے پاس، فاسقن، کوئی نافرمان آدمی، بنبأ، ساتھ کسی خبر کے، فتبینوا، پس تم چھان بین کر لیا کرو۔ اگر آوارہ گرد آدمی، نافرمان، جو اسلام کا پابند، اسلام کے اصولوں کا پابند نہیں ہے، نافرمان ہے، اگر وہ کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے تو اس کی خبر پر فوراً عمل نہیں کرنا، پہلے اس کی تحقیق کر لینا کہ یہ فاسق آدمی، نافرمان آدمی، جھوٹا آدمی جو ہے کہیں جھوٹ بول کر جو ہے کوئی فتنہ اور فساد نہ کھڑا کر دے۔ فتبینوا، پس چھان بین کر لیا قرآن، تو سیب ہوئی ہے کہ تم پہنچاؤ، قوماً، کسی قوم کو، بجہالت، انسان جہالت کے۔ ایسا نہ ہو کہ چھان بین کے بغیر تم جو ہے کسی کی بات پر جو ہے فوراً جو ہے عمل کرو
اور کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دو، کسی قوم کو مصیبت جو ہے پہنچاؤ اپنی جہالت سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فتوس کے اوپر تم ہو جاؤ گے علامہ فعلتم، اوپر اس کے جو تم نے کیا ہے، نادمین، پشیمان ہونے والے، پچھتانے والے۔ تحقیق کر لو گے تو تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا بعد میں، تحقیق نہیں کرو گے، کسی مظلوم کو پر جو ہے تم جھوٹی خبر کے ذریعے ظلم کرو گے تو بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کے بے شک بھی تمہارے اللہ کے پیغمبر ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ کہنا مان لیں تمہارا، فی کثیر بیچ بہت سی باتوں کے، من الامر، خاص باتوں میں سے، لَعَنِتُّمْ، البتہ مشکل میں پڑ جاؤ گے تم۔ نبی علیہ السلام کو اپنی باتوں کے پیچھے نہ لگایا کرو، بلکہ خود جو ہے اللہ کے رسول کی باتوں، حکموں، فیصلوں کے پیچھے لگا کرو، اپنی بات پہ نہ منوایا کرو اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا لو یطیعکم، اگر وہ کہنا مان لیں تمہارا، فی کثیر بیچ بہت سی باتوں کی، من الامر، خاص باتوں میں، کہ اللہ نے تم، البتہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج جو ہے ہر صاحب استطاعت پر جو ہے وہ فرض ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے، پھر اس نے کہا، پھر خاموش رہے، پھر کہا، پھر وہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے رسول نے جتنی وضاحت کر دی ہے اس کو قبول کرو۔ سوال کر کے اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تمہارے لیے مشکل بن جاتی، ایسے سوال نہ کیا کرو۔ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کے پیچھے اس پہ عمل کرو، آگے بڑھ کر سوال کر کے جو ہے نئی مصیبت پہ نہ کھڑے کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول حکم دے اس کو پورا کرو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو کتنی مشکل بنتی امت کے لیے، اس لیے ایسے سوال نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر زیادہ عقل اپنے جو ہے عقل مندی نہ دکھاؤ کہ ان کو نہیں پتہ اور تمہیں پتہ ہے۔ فرمایا ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حببا، محبوب جانا ہے، پسند کیا ہے، لیکم الایمان، طرف تمہاری حقیقی ایمان کو، الایمان، حقیقی ایمان۔ اللہ کو تمہارا کھرا خالص ایمان پسند ہے۔ یہ ملاوٹی دھوکے والا منافقانہ ایمان جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شرکیہ ایمان، کفریہ ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو الایمان جو ہے وہ پسند ہے، خالص ایمان۔ وَزَيَّنَهُ، اور اس نے خوبصورت بنا دیا اس خالص ایمان کو، فی قلوبکم، بھی تمہارے دلوں پہ۔ تم خود بھی جو ہے اپنے خالص ایمان سے جو ہے بڑے خوش ہو، تمہیں اپنا خالص ایمان بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے دل خوش ہوتا ہے، اور جب برا کام کرتا ہے تو دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ تمہیں یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور اس نے ناپسند کیا طرف تمہاری، الکفر، حقیقی کفر کو، والفسوق، اور عملی نافرمانی کو، والعصیان، اور حکموں کی نافرمانی کو۔ دونوں قسم کی نافرمانی اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ عمل میں نافرمانی، نہ حکموں میں نافرمانی، اور نہ کفر جو ہے اللہ کو پسند ہے تمہارا۔ اولئک، یہ لوگ، ہم الراشدون، وہی ہیں حقیقی ہدایت پانے والے۔ فضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، ونعم، اور اس کا انعام ہے، اس کی نعمت ہے۔ اس نے تمہیں خالص ایمان دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تم پر، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے تم پر کہ تمہیں اس نے خالص ایمان تمہارے دلوں میں داخل کیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو جماعتیں، من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فاصلحوا، پس تم اصلاح کرو، صلح کرا دو،
بینہما درمیان ان کی اصلاح کرو۔ اصلاح یہی ہے کہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر جو ہے مظلوم کو دو، یہ ہے اصلاح۔ ان دونوں کی اصلاح کرو، ظالم ظالم نہ رہے، مظلوم مظلوم نہ رہے۔ ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر جو ہے اس کو مظلوم کو دو، یہ حقیقی اصلاح ہے۔ فَإِن بَغَتْ، پس اگر بغاوت کرے، سرکشی کرے، زیادتی کرے، احداہما ایک گروہ ان دونوں میں سے، الاخری اوپر دوسری جماعت کے، فقاتلوا، پس لڑائی کرو، التی اس جماعت سے، تبغی جو بغاوت کرتی ہے، حتی تفیء، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، طرف اللہ کے حکم کی۔ جب تک جو ہے ظالم جو ہے اللہ کے انصاف کو تسلیم نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے خلاف لڑتے رہو، حتی تفیء، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، طرف اللہ کے حکم کی۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ ظالم جماعت لوٹ آئے، ظلم چھوڑ دے، مظلوم کا حق واپس کر دے، فَأَصْلِحُوا، پس تم اصلاح کرو، صلح کروا دو، بینہما درمیان ان کے، بالعدل، ساتھ حقیقی انصاف کے، ان کو برابر کر دو، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے، مظلوم کا حق جو ہے اس کو مل جائے۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو لوگوں میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، محبت کرتا ہے تمام انصاف کرنے والوں سے۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے کسی خبیث کو ووٹ دیا ہے، کسی بدماش لٹیرے کو ووٹ دیا ہے، تو یہ ساری قوم کے ساتھ یہ ظلم ہوگا تمہارے ووٹ کی وجہ سے، اور اس ووٹ پر کے ذریعے جتنے بھی اس قوم پر ظلم ہوں گے، سب کی جو ہے سزا تمہیں بھی ملے گی۔ اس کو ایک کاغذ کی پرچی نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکون لہ نصیب منہا، جو کسی اچھائی کی جو ہے وہ سفارش کرے گا، اچھے آدمی کی یا اچھے کام کی سفارش کرے گا، اس کو اس اچھائی میں حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکون لہ کفل منہا، جو برے شخص کی سفارش کرے، یہ ووٹ سفارش ہے، جو برے یا برائی کی برائی کیا ہے؟ کافروں کا فتنہ۔ برائی کیا ہے؟ کافروں کا فتنہ۔ یہ ووٹ تم جو ہے کافروں کے فتنے کو دے رہے ہو۔ کس کے ذریعے دے رہے ہو؟ برے شخص کے ذریعے، لٹیرے، چور اور ڈاکو کے ذریعے تم جو ہے کافروں کے فتنے کو جو ہے ووٹ دے رہے ہو۔ یہ دونوں جرم جو ہے تمہیں ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ ووٹ کو کوئی معمولی پرچی نہ سمجھیں۔ واقعی اور انصاف کرو۔ جو لوگ بروں کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو کرسی پر بٹھاتے، وہ قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کی سزا ان ووٹ دینے والوں کو ضرور ملے گی، نہیں بچ سکیں گے۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھ دی ہے کہ جو اچھائی یا اچھے بات کی، اچھائی کیا ہے؟ اللہ کا آسمانی نظام، اور اچھا آدمی کون سا؟ جو آسمانی نظام کو چلانے والا، نافذ کرنے والا، جو ان دو کی حمایت کرے گا اس کو نیکیوں میں حصہ ملے گا۔ جو ان کے خلاف کافروں کے فتنے، برائی، فتنہ، اور اس فتنے کو چلانے والے جو ہے کرسیوں والے جو ہے ان کو ووٹ دے گا، تو ان کے ساری جو ہے برائیوں میں ووٹ دینے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ انما المؤمنون، بے شک تمام ایمان والے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تمام حقیقی انصاف کرنے والوں سے۔ انما المؤمنون، بے شک تمام حقیقی ایمان والے، اخوتن، آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا، پس اصلاح کیا کرو، بین اخویکم، درمیان اپنے بھائیوں کے۔ معاشرے میں کوئی بھائی لڑ پڑے تو فوراً صلح کراؤ ان کی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، غفلت نہ کرو، سستی نہ کرو، برائی کا فوراً خاتمہ کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔